ظلم کی رات کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، ایک دن روشن صبح کا آغاز ہونا ہوتا ہے۔ آپ کسی کو ناحق ایک دن جیل میں رکھ سکتے ہیں، 2 دن رکھ سکتے ہیں، 3 دن رکھ سکتے ہیں، 1 مہینہ رکھ سکتے ہیں، 2 مہینے رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کوئی بہت ہی زیادہ طاقتور ہیں تو آپ پھر کسی کو 27 سال رکھ سکتے ہیں، اور وہ جب جیل سے نکلے گا تو وہ پھر نیلسن منڈیلا بنے گا۔ آج جمعہ کا دن تھا اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک بلیسنگ جمعہ تھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ نون لیگ کے لیے جمعے کا دن کوئی اچھا نہیں ہوتا، سپریم کورٹ سے جمعے کے دن جو بھی فیصلے آئے انہوں نے نون لیگ کا ستیہ ناش کیا، ان کے خلاف ہی تقریباً فیصلے آئے۔ لیکن خان صاحب کے لیے جمعے کا جو دن ہوتا ہے یہ بڑا مبارک دن ہوتا ہے۔ عمران خان کو سائفر کیس میں ضمانت مل گئی ہے، لیکن بات یہاں پر ختم نہیں ہوئی۔ کیا آج ہی عمران خان کو رہا کر دیا جائے گا؟ یہ 1 ملین کوسچن ہے۔ کون کون سے کیسز ہیں اور خان صاحب کو کس کیس میں رکھنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کی وجہ کیا ہے، یہ بیان کریں گے۔ خواجہ آصف نے، یہ بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، خواجہ آصف نے اب معذرت کر لی ہے، اب معافی مانگ لی ہے۔ یہ معافی کس سے مانگی ہے انہوں نے؟ شاہد خان عباسی سابق پرائم منسٹر، انہوں نے عمران خان کے جو مقدمات ہیں ان کو جعلی کیوں قرار دیا ہے، اور وہ نون لیگ کی موجودہ جو سیاست ہے اس سے اتفاق کیوں نہیں کرتے؟ کیا وہ پاکستان تحریک انصاف کو بھی جوائن کر سکتے ہیں؟ اس سے بھی انٹرسٹنگ چیز، شیر افضل مروت نے آج وزیر آباد میں ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا ہے اور سارے معاملات وہاں پر سیٹ ڈاؤن ہیں، لیکن وہاں پر جب عمران خان کی رہائی کی خبر پہنچی تو وہاں کی جو آڈینس تھی، جو لوگ وہاں پر آئے تھے، اور شیر افضل مروت کے تاثرات کیا تھے، یہ بہت زیادہ یعنی کہ ایموشنل قسم کے وہ مناظر تھے جو ہم ویڈیو میں آپ کو دکھائیں گے، اور ایک ایک چیز کو ہم 1 بائی 1 ڈسکس کریں گے کہ یہ سارے معاملات کیسے چل رہے ہیں، اور اب ایک گرین سگنل دکھائی دیتا ہے کہ عمران خان الیکشن سے، یعنی جو الیکشن ہے اس میں یا اس سے پہلے جیل سے باہر ہوں گے۔ کیا آج رات ہی عمران خان کو جیل سے نکال لیا جائے گا؟ وکلاء اس کے اوپر کیا کہتے ہیں؟ ریسنٹلی اسٹیٹمنٹ کیا ہے؟ خان صاحب کو جب یہ خبر دی گئی تو انہوں نے اس کے اوپر کیا بات کی؟ ایک ایک چیز کو ڈسکس کرتے ہیں۔ میں ہوں طیب حنیف، اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آپ بیل آئیکن کو پریس کریں، اور کامنٹ باکس میں جا کر اپنی قیمتی رائے جو ہے وہ ضرور دیا کریں۔ بات کرتے ہیں سب سے پہلے سپریم کورٹ میں عمران خان کا جو سائفر کیس ہے اس کے لیے ضمانت کی درخواست یا اپلیکیشن دی گئی تھی۔ ہمارے قاضی فائز عیسیٰ صاحب، معزز چیف جسٹس آف پاکستان، وہ جناب پاکستان میں نہیں ہیں۔ تو پہلے میں نے ایک لائن بنائی تھی کہ قاضی نے ترازو کا پلڑا برابر کر دیا ہے، یعنی انصاف کر دیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ تو جو قائم مقام چیف جسٹس ہیں انہوں نے کیا ہے، اور بعض لوگ شاید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ قاضی صاحب ہوتے تو شاید ایسا نہیں ہوتا، لیکن چونکہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ ناحق کسی کو زیادہ دیر تک جیل میں نہیں رکھ سکتے، غیر آئینی غیر قانونی طور کے اوپر ابھی بھی عمران خان جیل میں ہے، حالانکہ سپریم کورٹ نے فوری طور پر عمران خان کو رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے، اور اس کے بعد وکلاء کی جو ٹیم عمران خان سے ملنے گئی ہے انہوں نے وہاں پر کیا بات کی، لیکن کچھ جو ریمارکس تھے وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، وہ آپ کو بتانا اس لیے بھی امپورٹنٹ ہیں کہ جو ججز بیٹھے ہوئے سپریم کورٹ میں وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ لیول پلینگ فیلڈ کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں، رات کو وزیر اعظم انوار اللہ کاکڑ نے کیا بات کی ہے، اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں۔ سابق وزیر اعظم پر جرم ثابت نہیں، وہ معصوم ہیں، یہ ریمارکس دیے ہیں جسٹس اطہر امین اللہ صاحب نے۔ یہ جو ہوئی تھی سماعت ہوئی تھی آج، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد میرے پاس کچھ اور خبریں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، وہ اسی کیس کو لے کر ہیں۔ عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کی یہ ضمانت منظور ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی صاحب کو تو رہا کر دیا جائے گا۔ عمران خان صاحب کا 1-2 مسائل ہیں، سائفر کیس میں آج ان کی ضمانت ہوئی ہے، توشہ خانہ کیس میں وہ آلریڈی ضمانت کے اوپر ہیں، القادر جو ٹرسٹ ہے اس میں بھی وہ ضمانت کے اوپر ہیں۔ اب جو بھی رکھا جا رہا ہے اس کی کوئی لیگل گراؤنڈز نہیں ہیں، مطلب وہی ہے نا 3 MPO کے تحت پکڑ لو پھر آپ کالا قانون، یعنی جب دفعہ 144 اور دوسری جو چیزیں ہیں اس کے تحت آپ پکڑ لیں،
لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق بھی سپریم کورٹ میں عمران خان یا پی ٹی آئی کی جو اپلیکیشن تھی اس کے اوپر سماعت ہوئی ہے، اور سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی رہنماؤں کو 3 بجے الیکشن کمیشن سے ملاقات کی ہدایت کی ہے، اور اس میں ساری جو چیزیں ہیں وہ کلیئر کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اور آج کا دن سپریم کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے لیے یقیناً جو ہے وہ خوشخبری اور خوشخبری کے اوپر مبنی تھا۔ سکندر سلطان راجہ میں اگر تھوڑی سی بھی شرم ہو تو اسے استعفیٰ دے دینا چاہیے، یہ ریمارکس دیے ہیں جیل جا کر عمران خان کا ٹرائل کرنے پر سپریم کورٹ کے ریمارکس، یعنی کہ عمران خان کی سپریم کورٹ نے یہ جو ریمارکس دیے ہیں کہ سلطان سکندر راجہ جو الیکشن کمیشن ہے انہوں نے، آپ کو پتہ ہے کہ وہاں جا کر سماعت کر رہے تھے، اب تو دوسرے بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، نیب والے بھی وہاں پر پہنچ گئے ہیں، اور ایک اور کیس تھا اس میں بھی اب عمران خان صاحب کا جیل ٹرائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور آج یہ معاملہ سپریم کورٹ میں جب آیا تو ان سب کے منہ دیکھنے والے تھے کہ انہوں نے جو یہ سب کچھ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر جواب تو آخر آپ کو دینا ہے۔ سائفر کیس میں ضمانت ملنے کے باوجود عمران خان جیل سے رہا نہیں ہو سکیں گے۔ کیوں نہیں ہو سکیں گے؟ وجہ میں نے آپ کو بتائی ہے، لیگل گراؤنڈز کے اوپر تو خان صاحب کو رہا کر دینا چاہیے تھا، لیکن کیا وہ لوگ جنہوں نے پری اسکرپٹڈ الیکشنز کروانے ہیں، جو نواز شریف کو یہ ضمانت دے چکے ہیں کہ آپ کو وزیر اعظم بنایا جائے گا، وہ یہ چیز افورڈ کر سکتے ہیں؟ یا عمران خان وزیر اعظم بن جائے وہ یہ بات افورڈ کر سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں۔ جب وہ یہ نہیں کر سکتے تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ یہ چاہیں گے کہ بھائی رکھنا ہے جیل میں، وہ کس قانون کے تحت رکھنا ہے، کیا معاملات کرنے ہیں، اس سے ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اور ویسے بھی پاکستان میں کس آئین کے اوپر، کس قانون کے اوپر عمل ہو رہا ہے، جو عثمان ڈار کی والدہ کے ساتھ ہوا، جو پی ٹی آئی کے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے، فارمز چھینے جا رہے ہیں، تو ان ساری چیزوں کو آپ دیکھیں تو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ پاکستان میں کوئی آئین ہے، کوئی قانون ہے، خواتین، ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں، ان کے کس طرح سے گریبان چاک کیے جا رہے ہیں، لوگوں کو الیکشن لڑنے سے روکا جا رہا ہے، اتنا ڈر ہے، اتنا خوف ہے، تو ڈیفینیٹلی پھر آپ رکھ سکتے ہیں، آپ طاقتور ہیں بھائی۔ اچھا، عمران خان جو ہے وہ اس وقت 2 کیسز میں گرفتار ہیں بیسیکلی۔ 190 ملین پاؤنڈ کیس جوڈیشل ریمانڈ کے اوپر ہیں، جبکہ نیب توشہ خانہ کیس میں بھی عمران خان گرفتار ہیں اور ان کو وہ 14 دن کے لیے انہوں نے رکھا ہوا ہے۔ عمران خان کو جیل سے رہا ہونے کے لیے ان دونوں کیسز میں بھی ضمانت لینا ہوگی، یہ ایک قانونی جو ماہرین ہیں وہ یہ بات کہتے ہیں، لیکن پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں ان کا ذرا ڈفرینس جو ہے وہ سٹانس ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کسی اور کیس میں گرفتاری مطلوب نہیں، لہٰذا آج ہی عمران خان صاحب کی رہائی ممکن ہے۔ یہ بیرسٹر سلمان صفدر صاحب نے یہ ریمارکس دیے ہیں۔ بیرسٹر گوہر علی اور وکیل شعیب شعین اڈیالہ جیل میں پہنچ گئے ہیں، اور یہ کہنا ہے کہ بھائی خان صاحب جو ہیں ان کو لینے کے لیے گئے ہیں۔ ورکرز کنونشن ہے شیر افضل مروت وزیر آباد میں، پنجاب میں، گجرات میں یہ ورکرز کنونشن کر رہے ہیں۔ جب عمران خان کی ضمانت کی خبریں وہاں پر پہنچی تو بڑی ایک ایکسائٹمنٹ دیکھی لوگوں میں۔ آج کل جو سانگز بن رہے ہیں، جو ایموشنل ترانے بن رہے ہیں، تو وہ یقیناً فیسینیٹ کر رہے ہیں عوام کو، اور عوام جو ہے وہ عمران خان کو جیل سے باہر دیکھنا چاہتے ہیں اور الیکشن میں دیکھنا چاہتے ہیں، اور عمران خان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں۔ اور موسٹ پروبرلی اچھا خان صاحب کی رہائی تو بنتی ہے، لیکن خان صاحب کو رہا کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، یہ ایک $1 ملین کوسچن ہے۔ مجھے نہیں لگتا کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ سب کچھ کیا، جو سب چیزوں کو مینج کر رہے ہیں، وہ عمران خان کو جیل سے باہر آنے دیں گے۔ اور جب عمران خان اگر جیل سے باہر آتے ہیں پھر عمران خان کو واپس جیل میں لے کے جانا، وہ تو عمران خان کو جیل سے نہیں آنے دے رہے، وہ میڈیا کے اوپر پکچر نہیں چلنے دے رہے۔ یہ تو منصور علی خان نے کل جو یعنی انٹرویو کیا ہے انوار اللہ کاکڑ سے، تو کہا کہ بھئی ہم اپنے شو میں عمران خان کی پکچر نہیں چلا سکتے، ٹی وی کے اوپر نہیں چلا سکتے۔ تو جس بندے کی پکچر بھی ٹی وی کے اوپر نہ چل سکے، اتنی اجازت نہ ہو، جس کو اوپن ٹرائل کے لیے عدالت میں پیش نہ کیا جائے کہ لوگ نہ دیکھ لیں، بھائی جس کی پکچر اور جس کے اپیئر ہونے کا اتنا ڈر ہے، اس کو آزاد کرنے کے لیے کتنے خوف زدہ ہوں گے لوگ، اور اس کو آزاد کرنا تو ڈیفینیٹلی یہ تو ان کی موت ہوگی۔ تو یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے مجھے یہ لگتا ہے کہ شاید عمران خان جو ہیں ان کو رہا نہ کیا جائے۔ خواجہ آصف نے بھی معذرت کی ہے، شاہد حقان عباسی جو ہیں
انہوں نے تو ڈائریکٹلی یہ کہہ دیا ہے کہ عمران خان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ جعلی ہیں، تو اگر ایسا ہے تو عمران خان کو فوری طور کے اوپر رہا کرنا چاہیے اور ان کو الیکشنز میں حصہ لینے دینا چاہیے، ادروائز پھر یہی ہوگا کہ 3 سال 4 سال بعد، ہر بات وہ 3 4 سال والی بہت دور کی بات ہے، بات یہ ہے کہ بھئی اگلے ہی دن، شاید حقان عباسی صاحب کی سٹیٹمنٹ کے کچھ ہی گھنٹوں بعد سپریم کورٹ نے تو اڑا کے رکھ دیا نا سب کو، اور اڑا کے رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ وہ بیس نہیں ہے، گراؤنڈ نہیں ہے، جن کیسز میں پکڑا ہوا ہے اس کی اصلیت کیا ہے، اس کے حقائق کیا ہیں، اس کی ریئلٹی کیا ہے، مجھے بھی معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، تقریباً سبھی لوگوں کو معلوم ہے یہ بات کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ اچھا، جو عثمان ڈار کے گھر کے اوپر اس سے پہلے حملہ ہوا تھا، یا ان کی جو والدہ جو ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا تھا، جس طریقے سے پولیس یہ سب کچھ کر رہی ہے، دونوں سائڈ کی ڈیفرنٹ سٹوریز ہیں۔ ڈی پی او صاحب کچھ اور بات کہتے ہیں، جو عثمان ڈار کے گھر والے ہیں وہ کچھ اور بات کہتے ہیں، لیکن خواجہ آصف نے یہ بولا ہے کہ جو ابھی والا واقعہ ہوا ہے، میں اس کے اوپر تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انہوں نے صفائی دی کہ وہ اس میں ملوث نہیں ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ان کے دور حکومت میں جب وہ ڈیفنس منسٹر تھے، وہ جو واقعہ ہوا تھا اس کے اوپر میں شرمندہ بھی ہوں، میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ احساس دلاتی ہیں لوگوں کے، یار دیکھو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں ایک بات اکثر کہتا ہوں، ہمارا سسٹم کچھ ایسا ہے، ہماری کچھ لوگ تھے، سرکاری لوگ تھے، ٹھیک ہے، ان سے ملاقات ہوئی، ہم نے بیسیکلی ان کو لفٹ دی، ہم کہیں جا رہے تھے آؤٹ آف اسٹیشن، تو ان سے بات ہوئی، تو جب یہ عمران خان والے واقعات ہو رہے تو ہم بات کی کہ یار یہ کیا سین ہے، آپ بتاؤ، کہتے ہیں یار سسٹم کچھ ایسا ہے، ہمیں بھی پتہ ہے جو خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے صحیح نہیں ہے، لیکن چونکہ ہمیں آرڈرز ہوتے ہیں، ہمیں ان کو فالو کرنا ہوتا ہے، تو کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے گھر جانا پڑتا ہے، یہ سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ تو سسٹم ایک ایسا بنا ہوا ہے جس میں ایک شخص کو دوسرے شخص کے خلاف کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو آمنے سامنے لا کر کھڑا کیا جاتا ہے، جس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اس کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ میرے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور جو کر رہا ہوتا ہے وہ بیسیکلی جس کے ساتھ کر رہا ہوتا ہے اس کے دل میں اس کے لیے بھی ہمدردی ہوتی ہے کہ پاکستانی ہے نا ہم سب، تو ایک دوسرے کے ریلیٹیو بھی ہوتے ہیں، معاملات اس طرح سے چلتے ہیں، لیکن سسٹم ایسا ہے کہ بھائی سسٹم کے ساتھ اگر آپ چلیں گے تو سسٹم آپ کو لڑائے گا، سسٹم آپ کے دلوں میں نفرت پیدا کرے گا۔ ایک پولیس مین جو اپنی نوکری کر رہا ہے، جو جاب کر رہا ہے، تو وہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ کرے گا تو پھر بعد میں لوگ شاید ان کے ساتھ بھی ذاتی ہو جاتے ہیں، تو اس کا کیا قصور ہے؟ وہ تو آرڈرز کو فالو کر رہا ہے نا۔ تو مسئلہ یہ کہ پالیسی میکرز جو ہیں، جو یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ بھائی کس کو لانا ہے، کس کو نہیں لانا، کس کو کہیں پہ رکھنا ہے، کس کو جیل میں ڈالنا ہے، کس کے خلاف تشدد کرنا ہے، کس کے گھر جانا ہے، کس کے گھر نہیں جانا، یہ انہی لوگوں کی ذمہ داری ہے، اور یہ بیسیکلی جو نفرتیں ہیں وہ بڑھائی جا رہی ہیں۔ جو بلوچستان کے لوگ اسلام آباد میں آئے، ان کے ساتھ جو واٹر کینن، رات کے 3 بجے اتنی سردی یار، اور اسلام آباد کی سردی، تو یہ چیزیں اصل میں نفرتیں بڑھانے کے بجائے محبت کا پیغام دینا چاہیے۔ جو لوگ ناراض ہو گئے ان کو راضی کرنا چاہیے، جو وائلٹ ہو گئے ان کو امن کا میسج دینا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں جب ہوں گی تو انشاءاللہ پاکستان ترقی بھی کرے گا۔ میرٹ کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے، اگر کسی نے کوئی جرم کیا ہے اس کو سزا ہونی چاہیے۔ ذاتی اناد کی بیس کے اوپر یہ سب کچھ جب ہوگا تو یہ پرابلمز کریٹ ہوں گی، اور جب پرابلمز کریٹ ہوں گی وہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے۔ پولیٹیکل عدم استحکام ہوگا، معاشی عدم استحکام ہوگا، ملک کمزور ہوگا، تو ایسی چیزوں سے ہمیں باز رہنا چاہیے۔